اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى في مقام آخر: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز پیارے بچوں، خواتین اسلام، آپ نے ایک مشہور کہاوت سنی ہوگی، ہماری زبان میں بولی جاتی ہے: خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ مسلمانوں کو مثالیں دینا بولنا. کئی دن پہلے ایک نوجوان بولیا تھا: لا الہ الا اللہ، سامنے کا مال منجیلا. سمجھ میں یہ بات؟ بعض لوگ بولتے ہیں دیا تو بھوت دے، نہیں تو بازو والے کو موت دے. بولتے نہیں بولتے. بہرحال میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک مثال ہوتی ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا علماء کی تقریر سے عوام کے اندر جوش آتا ہے کہ نہیں؟ مقرر جس انداز سے تقریر کرتا ہے اور اس کی تقریر کے اندر جیسے جیسے الفاظ اور واقعات ہوتے ہیں، یقیناً ان تقریر کو اور ان واقعات کو، ان مثالوں کو سن کر قوم کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن میں اللہ کو حاضر اور ناظر رکھ کر بغیر کسی دکھاوے کے یہ بات اپنے دل کے ساتھ کہتا ہوں، میرا معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ آپ کے جذبے کو دیکھ کر مجھے جذبہ آتا ہے. یقیناً آج کی اس تاخیرات کے متعلق میں بہت ہی فکر مند تھا. کیوں؟ بلی آگی تو بھاگنے والا بچہ ہمارا آتا ہی نہیں آتا. گھر کے اندر چوہا آگا، بھابھی مارنا سکتا، ہمیں نہیں مارتی. ایسے موقع پر گزشتہ تاخیرات ہماری اس مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا. کیا ہوا؟ اوپر سے نیچے اترتے وقت آس پاس کی سیڑھیوں کی جو دیواریں تھے گر گئیں. تقریباً ہمارے اس مسجد میں تقریر اور دعا کے لیے آئے ہوئے 18 ممبرس جو تھے، افراد تھے، وہ زخمی ہو گئے.
کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی بڑا حادثہ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو ٹو ویلر میں ویلنگ کرتے ہیں، سوچ ہم لگا کرتے ہی نہیں کرتے ہیں۔ شب قدر آ جائے، شب برات آ جائے، ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں گاڑی آنا بھی باندرے کے ہاتھ میں نعرہ لانا دو بھی ایک اچھے ہے نہیں ہے۔ کسی کی عید کے اندر پولیس اتنا پہرا نہیں دیتی جتنا کہ مسلمانوں کی عید میں دیتی ہے، دیتی ہے نہیں دیتی ہے۔ ایسے وقت میں ویلنگ کرتے وقت سامنے کی پیچھے کی چاک اپسٹ ہوگی تو کئی مارا لگ جاتا ہے، لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ جاتے ہوئے ٹھوکر لگی، پاؤں کا ناخن نکلیا، مار لگ جاتا ہے، کوئی کاٹا چبھتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایسے تو حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہماری مسجد کے اندر یہ ہوا یقیناً بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن اللہ کے گھر میں یہ ہونا کوئی بڑی بات اور نئی بات بھی نہیں ہے۔ حجاج کرام جانتے ہیں حج کو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ حج کو جانے والا نیک نیتی سے جاتا ہے، اللہ کے امان میں جاتا ہے، مکہ مکرمہ کو جاتا ہے، عرفات کو جاتا ہے، مینا کو جاتا ہے۔ شاید کہ کوئی سال ایسا گزرا ہو جس میں حاجیوں کو تکلیف نہ پہنچی ہو اور مکہ مکرمہ کے اندر کوئی حادثہ نہ ہوا۔ کیوں ہو جاتا ہے ایسا؟ تکلیفیں آتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ بہرحال مینا کا میدان شیطان کو کنکریاں مارنے کی جگہ ہر سال کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، یا عرفات کا میدان وہاں پر دھوپ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ اور سنیے بات، جب حج کا عین سیزن ہوتا ہے، طواف زیارت جسے کہا جاتا ہے، 3 دن کے اندر کرنا کسی صورت سے ضروری ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر حاجی طواف زیارت نہیں کرتا ہے تو اسے دم دینا پڑتا ہے۔ تو ایسے وقت میں میرے دوستو، مکے کے اطراف ایسا مجمع ہوتا ہے، صرف لوگوں کی گرمی سے کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ اور سنیے، صفا مروہ جس پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی تلاش کرنے کے لیے کبھی یہ پہاڑ پر چڑھتی کبھی وہ پہاڑ پر چڑھتی تھی، تو اس صورت میں اللہ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا چڑھنا اور دوڑنا اتنا پسند آیا کہ حضور کی امت پر اس عمل کو واجب قرار دے دیا۔ وہاں حج کے سیزن میں اتنا کروڑ ہوتا ہے، اتنا مجمع ہوتا ہے، دروازے بند کرنی پڑتی ہے، وہاں کے پولیس کو مجبوراً حاجیوں کو حرم سے باہر لا کر چھوڑنا پڑتا ہے، وہاں پر بھی حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو حادثہ اگر مقدر میں ہے تو ہونا ہی ہے، اس سے کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن ہماری مثال ایسی ہے کہ پر اڑیا تو کوا اڑیا، ہوا 18-19 لوگوں کو، 18 لوگوں کو کوئی مار پڑا، چوٹ لگی، یقیناً تکلیف ہوئی ہے۔ اسے پورے بنگلور کے اندر ایسا پھیلایا گیا، میڈیا نے ایسا اچھالا، اخبار والوں نے ایسی تصویر پیش کی، تصویر میں آنے والوں نے آنے کی ایسی کوششیں کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت ہی پورے بنگلور کے اندر عمر فاروق مسجد کے تاخراتوں کا، دعاؤں کا جو انتظار رہتا تھا، بہت مایوس ہو گئے تھے کہ آج تاخرات ہوگی کہ نہیں ہوگی اور مجمع آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ میں بھی اسی فکر میں تھا کہ کیا ہوگا، لیکن آتے ہوئے دیکھا تو یقیناً سب بعد میں دعا کرتے ہیں، تو میں وہیں سے آپ کو دعا کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی الحمدللہ ہے ہمارے پاس کچھ ٹیمپر، لیکن بیٹری چارج ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہی نہیں ہے۔ پکڑ کو کود ڈالوا بولے تو کودیا، سمجھ میں یہی بات ہے۔ تو کھانے کے واسطے گر سکتا ہے تو کیا ایمان اور اسلام کے واسطے قربان نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو، سننے کو، سنانے کو، دعاؤں کو، آنسوؤں کو، لمحات کو قبول فرمائے۔ اور ہوا حادثہ وقت مقررہ پر سب سے پہلے ہماری مسجد کے یہاں کے نوجوان ساتھیاں ذمہ دار فوراً اسپتال کو مریضوں کو پہنچائے۔ میں اپنی جانب سے، ہماری مسجد کے کمیٹی کی جانب سے، ذمہ داروں کی جانب سے جو حضرات ان مریضوں کو اور زخمی شدہ لوگوں کو تعاون کیے ہیں، میں بہت ہی ممنون بھی ہوں، مشکور بھی ہوں۔ سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جب میں سحری کر رہا تھا، فون آیا، فوراً آ گیا، اسپتال کو گیا۔ تارا نرسنگ ہوم کو، وہاں ایک نوجوان کو مار پڑا ہوا تھا، گلے میں ہاتھ ڈال کر اس سے پوچھنے کا، کیا بابا بہت درد ہو رہا ہے، کیا تکلیف ہوئی کیا؟ وہ نوجوان کا جملہ سنیے،
یقیناً بہت خوشی ہے. کہنے لگا حضرت فکر کئی کو کر رہی ہیں حضرت, سحر کا وقت سحر کر لے حضرت, اللہ کے گھر میں مار لگ گیا سو حضرت, یہ مار پسند آ گیا تو مغفرت ہو گئی ہے حضرت. سمجھ میں, اللہ کے گھر میں مار لگا ہے حضرت. مار اللہ تعالیٰ بہانے کو دیکھتے ہیں, ایک بڑے عمل کو نہیں دیکھتے, ایک لمبی زندگی کو نہیں دیکھتے. کوئی چھوٹا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا, اس کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پوری زندگی کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں, چھوٹا عمل قبول کر لیتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ, ایک بت پرست 400 سال تک پتھر کی پوجا کر رہا تھا. سر کا درد آیا, پتھر کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ میرے سر میں درد آیا ہے, درد کو دور کر دے. تو پتھر کے پاس کوئی طاقت نہیں, لا ينفع ولا يضر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا, انک حجر لا تنفع ولا تضر. تو محض ایک پتھر ہے, تو دفع بھی نہیں دے سکتا, نقصان بھی نہیں کر سکتا ہے. نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جب حجر اسود جنت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پتھر لے کر آئے تھے, وہ پتھر کے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے ہیں, تو جن کی پوجائیں کی جاتی ہے وہ پتھر کیا بگاڑ سکتے ہیں اور کیا بنا سکتے ہیں. 400 سال تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جس پجاری نے پتھر کی پوجا کی تھی, سر کے درد کی شکایت کرتا ہے پجاری, کوئی احساس نہیں ہے. آخر اس پتھر کے بت کو لات مارتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی مسجد کو آتا ہے اور اپنا سر ٹکا کر ٹیک کر کہتا ہے کہ اے موسیٰ کے خدا میرے سر کے درد کو دور کر دے. آن کے آن میں سر کا درد دور ہو جاتا ہے. موسیٰ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ مولا, یہ 400 سال تیری نافرمانی کی ہے, اسے تو تڑپانا تھا, اسے ترسانا تھا, سر کا درد نہیں پیروں کا درد لانا تھا, پیٹ کا درد اور سینے کے درد میں مبتلا کرنا تھا. تو نے اسے حسین 400 سال کی زندگی دی تھی, وہ پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزارا ہے. آج ایک سجدہ کر کے تجھے پکارتا ہے تو جواب دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا یہی خیال تھا کہ اسے تڑپاؤں اور ترساؤں, لیکن کیا کروں, بندہ میرا ہے. اگر آج اس وقت میں اس کے سر کے درد کو دور نہ کرتا تو اس پتھر میں میرے میں کیا فرق رہ جاتا. اگر اس وقت میں اس کے سر کے درد کو دور نہ کرتا تو اس پتھر میں اور میرے میں کیا فرق رہ جاتا. اللہ تعالیٰ بہانے کو تلاش کرتے ہیں. میں تو اس 18 مسلمان نوجوانوں کو, بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج مار لگنے کی وجہ سے تمہارے ہاتھ میں داغ بیٹھ گیا. کسی کے جسم پہ ایکسیڈنٹ کا داغ ہوگا, کسی کے جسم پہ کوئی بزنس کا داغ ہوگا, میکینک کا کام کر رہا ہے تو ہتھوڑے کا داغ ہوگا. یہ داغ انشاءاللہ تعالیٰ خبر تک ساتھ رہے گا. خبر میں فرشتے پوچھے تو کہہ دینا کہ عمر فاروق کا زخم ہے یہ. اگر اللہ تعالیٰ پوچھے تو بتا دینا کہ مولا تیرے سے بھیگ مانگا تو وہاں سے لگنے والا یہ زخم ہے. اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آ گئی, اس ذات کی قسم ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کا بہانہ بنا دیتے ہیں. بہرحال سب سے پہلے نوجوانوں نے اپنا حق ادا کیا, اسپتالوں کو پہنچایا. پھر وہاں اسپتالوں کے جو سرجن تھے, جو ذمہ دار تھے, انہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بغیر کسی تعاون لیے کہ اپنے طرف سے اللہ کے گھر میں زخمی ہونے والے ہیں, انہوں نے اپنا حق ادا کیا اور مفت علاج کیا. پھر ہمارے مسجد کے ذمہ دار گئے اور ساتھ ہی ساتھ وقت مقررہ پر ہمارے یہاں کے ایک ذمہ دار جناب الحاج سعید احمد صاحب بھی آ گئے تھے, اور یہاں کے کونسلر صاحب جناب الحاج عارف پاشا صاحب بھی آ گئے تھے, اور بہت سارے نوجوانوں نے آ کر مسئلے کو حل کر لیا. مسئلہ وہیں کا وہیں ختم ہو گیا. لیکن یہ پریس ہے نکو, اللہ اسرائیل سے اتنا نہیں ڈرنا جتنا ان سے ڈرنے کا رہتا ہے. بنا کو کیسے ملے ویسے تصویریں پکڑ کو اخبار کے اندر ڈال کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیے ہیں. خیر انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے, ہم کو بھی ہمارا حق ادا کرنا ہے. بہت خوش ہوا میرے دوستو, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آج کا اصل عنوان کی طرف میں آتا ہوں. آج کا عنوان ہے, آج کی بات ہے پیغمبروں میں سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات. اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام, جو دمشق کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا. دنیا کے اندر 1,80,000 انبیاء تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا کے اندر بھیجا تو الگ الگ طریقے سے بھیجا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کوئی نبی دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا جو ساری دنیا کے اندر پیغمبر بن کر, سوائے میرے کہ میں ہی ساری دنیا کا پیغمبر بن کر آیا ہوں. کوئی خاندان کے لیے, کوئی قبیلے کے لیے, کوئی شہر کے لیے, کوئی ایک ملک کے لیے آیا, لیکن میں جو آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کا پیغمبر بن کر آیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے انسان اور جنات پورے کے پورے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن دوسرے پیغمبروں کا حال الگ تھا. کوئی خاندان کے لیے، کوئی 50,000 کے لیے، کوئی لاکھ کے لیے، کوئی 10 لاکھ کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی ایک خاندان کے لیے آیا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی نبیوں میں سے گزرے ہیں، رسولوں میں سے گزرے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کا کام لے کر دنیا کے اندر آئے. کتنے لوگوں کے پاس آئے؟ قرآن کہتا ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةٍ أَوْ يَزِيدُونَ. اور ہم نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا ہے. 1,00,000 یا اس سے زیادہ. حضرت مفسرین کرام نے فرمایا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم ٹوٹل اپنی قوم کے 1,30,000 ممبروں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے تھے. جو بھی نبی جس دور میں آیا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جس دور میں بھیجا، نبی اور رسول اور پیغمبر کو بھیجنے سے پہلے دنیا کی حالت خراب ہوتی ہے. ہر دور میں جو نبی آئے ہیں لوگوں کا حال بہت مختلف تھا. لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے تھے. زنا عام رہتا تھا، چوری عام ہوتی تھی، عورتوں کی تجارت کا مسئلہ بڑا معمول بن چکا تھا. بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا تھا، چھوٹا بڑے کا غلام بن جاتا تھا. مالوں کی حفاظت نہیں ہوتی تھی، عزت کی حفاظت نہیں ہوتی تھی. کوئی اچھا کام دنیا کے اندر نہ کرنے والا تھا اور نہ کوئی خدا کو پکارنے والا تھا. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں کہ میرے بندے راستے سے ہٹ گئے ہیں، ان کو جا کر خدا کی دعوت دو، سیدھے راستے کی دعوت دو، اچھے راستے میں بلاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمشق کے لوگوں کو، اس زمانے میں دمشق کا نام نینوا تھا، آج دمشق نام بل کر پڑ گیا، تو دمشق کے لوگوں کے لیے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا. حضرت یونس آئے، آنے کے بعد کئی سال تک لوگوں کو دعوت کا کام کرتے رہے، دعوت دیتے رہے. لیکن دیکھیے اتفاق اللہ کی قدرت بھی کہ یونس کی تقریباً 40 سالہ دعوت و تبلیغ کا کام رہا، لیکن 1,30,000 میں سے ایک بھی ایمان نہیں لایا. یہ پیغمبر کا صدقہ. وہ حضرت یونس 1,30,000 کے پاس جاتے ہیں، 40 سال کا مکمل عرصہ قربان کرتے ہیں، لیکن ایک نے بھی ایمان نہیں لایا. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے کہ حضور نے دعوت کا کام کیا تو صرف 23 سال کی، 20 پر 3 سال کے اس مختصر سے عرصے میں مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک کلمہ پڑھنے والوں کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد بڑھ گئی اور آج بھی پڑھ رہے ہیں. اور مزید سوکھو سنو، یہ پیغمبر کا معجزہ بھی ہے، پیغمبر کی شان بھی ہے. وہ انبیاء جو لاکھوں کے پاس آتے تھے لیکن ایک ایک کا کلمہ پڑھنا مشکل ہوتا تھا، لیکن پیغمبر کے غلام اس زمانے کے اندر، آج سے 1000 سال نہیں، 2000 سال نہیں، 1500 سال نہیں، اس زمانے میں ایک داڑھی بنانے والا نوجوان، ایک شرٹ پہننے والا نوجوان، ایک دکان میں کام کرنے والا نوجوان مسجد کے اندر آتا ہے اور سب سے پہلے 3 دن کے لیے نام لکھاتا ہے اور جماعت میں نکلتا ہے، دعوت اور تبلیغ کا نام لے کر باہر نکلتا ہے. محمد کے غلام سے کئیوں کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، محمد کے غلام سے ہزاروں کو ایمان نصیب ہو رہا ہے. لیکن اس زمانے کا حال دیکھو، نبیوں سے اپنی امت کو ایمان ملنا مشکل تھا، لیکن آج کا حال دیکھو کہ محمد کے غلاموں سے لوگوں کو ایمان مل رہا ہے. یہ نبی کا معجزہ نہیں تو اور کیا، نبی کی شان نہیں تو اور کیا. 1,30,000 میں سے ایک بھی اسلام قبول نہیں کیا. کئی سال پہلے ایک جماعت انگلینڈ کو گئی، انگلینڈ کو جا کر جماعت والوں کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں، اور وہ تو عیسائی ملک ہے، وہاں بھی دشمن ہو گئے. 10-10 15-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایک مسجد ہوتی تھی. لیکن جماعت کا کام ہے کہ روزانہ تعلیم کرنا، فضائل اعمال پڑھنا، پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. کئی مسجد کو جا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. جماعت کا دستور ہے کہ عصر کی نماز کے بعد تعلیم کرنا. نماز پڑھنے کے لیے ایک پارک کو پسند کرتے ہیں، پارک میں بیٹھ جاتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد تعلیم کے لیے فضائل اعمال کو کھولتے ہیں، حلقہ بنا کر پڑھتے رہتے ہیں. تو ادھر ادھر راستے میں جانے والے گھور گھور کر دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں ایک آدمی آتا ہے،
اطراف گول بیٹھے ہوئے لوگوں کی پیٹھ کو ہاتھ لگا کر بوسہ دینا شروع کر دیتا ہے. اس کے پاس گیا بوسہ, اس کے پاس گیا بوسہ, اس کے پاس گیا بوسہ, سب کو بوسہ دینا ہے جیسے ہمیں بوسے دیتے ہیں. کہاں بول کر پوچھو نہ کو, سمجھ میں آئی بات ہے, بوسے دیتے ہیں. تو ان میں سے ایک عیسائی میں سے ایک آدمی بولا, ارے یہ تو مسلمان ہے, ان کی پیٹوں کو تو کیوں بوسہ دے رہا ہے, یہ تو ہمارے دشمن ہے. تو کہنے لگا, ان کے چہروں کو دیکھ کر میں نہیں بوسہ دے رہا ہوں, ان کے چہروں میں موسیٰ کی شکل نظر آ رہی ہے, عیسیٰ کی شکل نظر آئی ہے, عیسیٰ کو بوسہ دے رہا ہوں. وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں, عیسیٰ کو داڑھی ہے لیکن ان کے چہرے میں داڑھی نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ محمد الرسول اللہ کو ہم مانتے ہیں, اللہ کے رسول کی سنت پر ہم بھی عمل کرتے ہیں. تو بہرحال 1,30,000 کا مجمع, ایک بھی اسلام قبول نہیں کیا. اب ڈرا رہے ہیں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم, سمجھ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کا اگر عذاب آ گیا تو کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہے. مذاق کرنے لگے, اللہ کا عذاب آیا تو دیکھ لیں گے, جب ہوتا تب دیکھیں گے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم بد دعا کر دیتے ہیں. ایک رات اٹھ کر بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو تو ہلاک کر دے, ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. یہاں عیسیٰ اپنی امت, حضرت یونس اپنی امت کو بد دعا دیتے ہیں. حضرت نوح کی بد دعا بھی قرآن کے اندر موجود, حضرت موسیٰ کی بد دعا بھی موجود. تمام پیغمبروں نے اپنی امت سے بیزار ہو کر بد دعا دے دی, لیکن خدا کی قسم میرے آقا نے کبھی بد دعا نہیں دی, دعا ہی دعا دیتے تھے. اپنی امت سے پتھر کھاتے, طائف میں پتھر کھا رہے ہیں. حضرت زید نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا اشارہ آسمان کے چاند پر اثر کر سکتا ہے, تو پھر طائف کوئی حساب میں نہیں ہے, آپ طائف والوں کو بد دعا دے دیں. بجائے حضور بد دعا دینے کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہدی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ مجھے نہیں پہچانتی. وہاں بھی بد دعا ہے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں پر تکلیفیں دی جا رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی امت کو بد دعا نہیں دی, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے خلاف زبان نہیں کھولا. مجبور ہو کر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم بد دعا دیتے ہیں, اور رات کے اندھیرے میں گاؤں والوں کو گاؤں چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. اللہ کا حکم نہیں تھا کہ یونس نکل جاؤ یہاں سے, نہیں, اللہ سے اجازت لیے بغیر حضرت یونس نے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں بھی نہیں, رات کے اندھیرے میں نکل گئے. اللہ کو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ ادا پسند نہیں آئی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے لیے اصول بنایا تھا, جب تک میرا حکم نہیں آئے گا اس وقت تک تم اپنی قوم کو چھوڑ نہیں سکتے. یہی معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ 13 سال تک مکے کے اندر حضور کو تکلیفیں دیتے تھے. حضور دوسروں کو تو گاؤں سے دوسرے گاؤں کو بھیجا, لیکن خود مکہ چھوڑ کر نہیں گئے جب تک کہ اللہ کا حکم حضور کو نہیں آیا. اللہ کا حکم آیا تو تب اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر جاتے ہیں. لیکن حضرت یونس نے خدا کی اجازت کے بغیر دمشق نینوا کو چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی یہ بات, میری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس کو کچھ اشارے دیے. رات کے اندھیرے میں جاتے 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 ایک تالاب کے پاس ٹھہرتے ہیں. تالاب میں بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں, تو وہ بہت سارے لوگوں میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر سمندر میں بیٹھی ہے. ایک عورت اپنے بچے کو لے کر جہاز میں بیٹھی ہے. تو اچانک ایک غیر مرد نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ کو اتنا غصہ آیا, اللہ تعالیٰ نے اس پوری کشتی کو پانی میں ڈبو دیا. عذاب کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت یونس خوش ہو گئے کہ اب عذاب آنے والا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک عورت کی عزت پر بڑا ناز ہے. یہ غیر مرد جب یہ غیر عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے, خدا کی قدرت برداشت نہیں کرتی, خدا کو بہت غصہ آتا ہے. خدا کے شان میں نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں, لیکن عورت کی عزت میں اگر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے. پکڑتا ہے ہاتھ ایک غیر مرد ایک غیر عورت کا, اللہ کو غصہ آیا تو پوری کشتی کو سمندر میں ڈبو دیتے ہیں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے بھی نکل کر واپس آ جاتے ہیں. آنے کے بعد دوسرے ایک علاقے کو جاتے ہیں. وہاں جب گئے تو لوگ سمندر میں کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں.
تو حضرت یونس نے بھی کشتی کا کرایہ دیا, کشتی میں بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کا پروگرام دیکھو کیسا ہے. آج حضرت یونس کشتی میں بیٹھ رہے ہیں. آج کی تاریخ سے برابر 1 مہینہ پہلے سمندر کی ایک مچھلی کو خدا کا حکم جاتا ہے کہ یونس تیرے پیٹ میں آنے والے ہیں, اس لیے تو سمندر کی غذا کھانا چھوڑ دے. پروگرام بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یونس تیرے پیٹ میں آنے والے ہیں, اس لیے تو سمندر کا کھانا چھوڑ دے. وہ سمندر میں جو پتے کھاتی تھی یا چھوٹے مچھلیوں کو کھاتی ہے, کھانے کے بعد پیٹ میں جو پکانا بن جاتا تھا اب وہ نہیں رہے گا. یونس آ رہے ہیں, تو پیٹ کو صاف کر لے, اس لیے کہ ہم نے تیرے پیٹ کو یونس کا تختہ بنایا ہے. اب مچھلی ہے جانور, پوچھتی اللہ کھانا چھوڑ ڈالوں تو مر جاؤں گی, میں کیا کھاؤں. جب مچھلی کو انسان کچھ فکر ہے بولے تو مچھلی کو نہیں رہتی. انسان کچھ فکر رہتی. سمجھ میں آئی بات, کیا کھانا, کدھر کھانا, کب کھانا, کیسے کھانا. جب انسانوں کو کھانے کی اتنی آس ہے تو وہ تو جانور ہے. قرآن نے کہا یاکلون کما تاکل الانعام, بہت سارے لوگ ایسے کھانا کھاتے ہیں جیسے جانور کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ جانور کو کھانے کا کوئی طریقہ نہیں آتا, تمیز نہیں ہے. لیکن انسان جب کھاتا ہے پورے تہذیب اور تمدن کے ساتھ کھاتا ہے, بیٹھ کر ادب کے ساتھ کھاتا ہے, اطمینان اور سکون کے ساتھ کھاتا ہے, اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا. بتایا کہ نہیں بتایا؟ پیغمبر تو پیشاب پاخانے کا طریقہ بتائے تو کیا کھانے کا طریقہ نہیں بتائیں گے؟ کیسے کھانا ہم لگا شادی محل کو جا کو ٹٹا لے لگو ایک اچھی پیس ڈلوا, یہ من کر کھانا. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو. اچھے کپڑے ہی, ریمنڈ کی پینٹ بھی, باٹا کا شوز, لیکن پکاتی کے پاس پلیٹ لے کو کھڑ جاتا ہے. ایک پلیٹ ڈالو ڈالو گرم گرم ڈالو بھائی, سیٹ کی ڈلی ڈالو, سیٹ کی ڈلی ڈالو جلدی. کھانے کا طریقہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھانے کا حکم دیا, طور طریقے سے, ادب سے. اگر کھانے کی جگہ نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھانے والا جب تک کھا کر نہیں اٹھتا اس کے جگہ پر جا کر کھڑنا بھی ہلکے پن کی علامت ہے. ہمیں ایک جنا کھانے کو ہے تو پیچھے کیوں ریل کی ٹکٹ انہیں کھا لے گھور لے کتنا کھڑا ہے, 4 کھایا ہے. ہاتھ میرا بیٹا ہے, میں بیٹھتا ہوں دیکھ کے, تیرا ریکارڈ نہیں توڑا تو میں بھی میرے بابا کا بچہ نہیں ہوں. نہیں تو کیا اما کہا, سمجھ میں آئی بات ہے, ریکارڈ توڑنا ہے, نہیں کھانا ہے ایسا. مچھلی کھانے کے لیے مچھلی کو قانون آ رہا ہے, پیٹ کو صاف کر, اس لیے کہ یونس تیرے پیٹ میں آنے والے ہیں. اور ہم بھی کھاتے ہیں تو کیسے کھانا چاہیے؟ ادب اور اطمینان کے ساتھ, ایک ایک لقمے پر خدا کو یاد کر کے. یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں آج کشتی میں بیٹھتے ہیں. 1 مہینہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو قانون لگا دیا کہ اب تیرا کھانا پینا بند ہے, اگر تو کھائے گی پیٹ میں غلاظت ہے. اور ہم تو پیغمبروں کو پاک پیدا کیا ہے, اور پیغمبر ناپاک جگہ پر بیٹھتے نہیں ہیں. پیغمبر ناپاک جگہ پر بیٹھتا نہیں, غلاظت کی جگہ پر بیٹھتا نہیں ہے, آنے والے ہیں. وہ مچھلی کہتی ہے کہ اللہ نہ کھاؤں تو مر جاؤں گی, میں کیا کھاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکر نہ کر, تجھے بھوک لگی تو میرا ذکر کر لے, تیرا پیٹ بھر جائے گا. تجھے بھوک لگے میرا ذکر کر لے, تیرا پیٹ بھر جائے گا. مچھلی ذکر کرے پیٹ بھر جائے, اور محمد کا غلام ذکر کرے اور پیٹ نہ بھرے. اگر بھوک لگے ذکر کر لو, اللہ کو یاد کر لو, کیونکہ ذکر جو چیز ہے, اللہ کی تسبیح, تعلیل, تعمید جو چیز ہے, وہ ہمارے جسمانی غذاؤں کے ساتھ ساتھ روحانی بھی غذا ہے. روح کی غذا کیا؟ جسم کی غذا روٹی, مرغی, بکرا, ہٹے نہیں کھاتے. ہٹے رمضان میں کھانا شروع کرتا لے کہتے ہیں کی کہتے روزہ لگ جاتا کہتے ہیں. ہمیں کھاتے ہیں سو سہارا کو روزہ بھی لگتا نہیں, ہمیں بھی لگتے نہیں. کہاں ہے کہ وہاں چھین کیا بھائی سہار کر لے, کیا حضرت کر لیا حضرت, کیسا بھی سہار کرے, اللہ کا فضل حضرت. کیا کرے سہار رہے, ہٹ کھا رہا ہوں حضرت. آج کل کئی کو بھی ہٹ کھا رہی ہے. نہیں حضرت کام کرنا زیادہ پڑتا ہے, اس کا سے ہٹ کھائے تو روزہ لگتا نہیں کو. اب ہٹ کھانا شروع کرتا نہیں. یہ تو پیٹ کی غذا ہے. روح کی غذا کبھی ہم نے انتظام کیا؟ ہماری روح 15-15, 20-20 سال سے بھوکے, ہماری روح 20-20, 25-25 سال سے بھوکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحانی غذا اللہ کا ذکر ہے. روحانی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. آج پیٹ کو ہم لوگ کھاتے ہیں, جسم طاقتور ہوتا ہے. یہ جسمانی طاقت سے دنیا کے اندر کوئی انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب اگر دنیا کے اندر آنا ہے تو روحانی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. کون سی طاقت کی؟
रूहानी ताकत की जरूरत पड़ती है, तो रूहानी अंदर से ताकत को पैदा करो। अगर रूह के अंदर ताकत आ गई तो खुदा की कसम जिस्म की ताकत कामयाब हो जाएगी। रूह को ताकत बनाकर मैदान में उतरेंगे, आपसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम्हारे हाथों में अंडा आ रहा है, तुम्हारी छाती बड़ी पावरफुल है, तुम मोहल्ले के गुंडे और रौबदार बन चुके हो, लेकिन इन ताकतों से इस्लाम को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। दुबले रहोगे अगर ईमान की ताकत रहेगी, अगर गिट्टे रहोगे इस्लाम की ताकत रहेगी। रूहानी ताकत तो पता उनके कदम चूमती थी, क्या ताकत थी उनके पास? जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि रूहानी ताकत थी। मेरे दोस्तों, जरूरत है मुझे और आपको रूहानी ताकत की ग़िज़ा हासिल करने के लिए। और आदमी अपने आप को ताकतवर और रूहानी ताकत बनाना चाहता है तो उसके लिए जिक्र करना पड़ेगा। जिक्र से अच्छे अच्छों का बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए एक ग़िज़ा पेट की होती है, एक ग़िज़ा रूह की होती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु तस्लीम जिस मछली के पेट में जाने वाले थे, वो मछली कहती है, ऐ अल्लाह, हम तो समंदर की मखलूक है, हम ज्यादा खाते हैं। जमीन की मखलूक से ज्यादा खाने वाली मखलूक समंदर की है। समझ में यही बात है। इसके वास्ते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह ताला से बोले कि अल्लाह, तेरी पूरी दुनिया को मैं दावत देना चाहता हूं 1 महीने की। कितने महीने की? अल्लाह ताला बोले 1 महीने की दावत तुम्हें, वो भी सबको, शेर को, चीते को, कुत्ते को, बिल्ली को, समंदर को, सुरमई मच्छी को, बांगड़ा मच्छी को, सबको देना है। अल्लाह बोले नहीं होता, ये मेरे बंदों को खिलाने की ताकत सिर्फ मेरी है, मेरी मखलूक को खिलाने की ताकत मेरी है। नहीं, तुम नहीं खिला सकते। हजरत सुलेमान ने अर्ज किया कि मौला कम से कम 8 दिन। नहीं सुलेमान, 8 दिन में नहीं खिला सकते तुम। अल्लाह कम से कम 1 दिन। क्या बहुत खिलाने की ख्वाहिश है ना? चलो 1 दिन खिला दो। उस जमाने में बल्कि करीब तक भी दिन में 2 वक्त ही खाते थे। कितने वक्त? हमें 1 दिन में कितने वक्त खाते हैं? 3 वक्त। क्या बोल रही बेटा तुम्हें? 36 वक्त खाते हैं हम लगा। उठते ही बेड टी। क्या टी? बेड टी। वो बोलने भी आता नहीं मुझे, इंग्लिश ना। पलंग की चा बोलो उर्दू में ट्रांसलेशन, पलंग की चा। अभी मुंह धोते नहीं, उठते ही नो ट्रीन ट्रीन 8 बजे अलार्म, बेनमाजी। उठते की नहीं कि बेगम नहीं तो काम वाले लगा को एक तस्तरी में, एक कोप में चाबी, 3-4 बिस्किट। मुंह खोलता, अभी जर्रा खोला तो पूरा गोरी पड़ा अंदर चल जाएगा जर्रा खोलता, अभी जर्रा खोलिया पूरा गोरी पड़ा अंदर। नींद भूत है सो, वो नींद में 4 डुबा को पी लेते हैं कि भाई मुंह धोई नहीं चलता लो। बेगम जरा कंधों से निच्छल चा बनाते हैं, वो मुंह में देखो गाड़ी हो जाती है। मुंह में देखो, अब वो कर ले को, उठ को जनाब आली, पेस्ट लगड़ को, नहा को, घी को, कपड़े कपड़े पहनने को, आको नाश्ता करते हैं। नाश्ता नहीं, वो 20-20 नाश्ता नहीं, वो फास्ट बैटिंग को क्या बोलते हैं? 20-20 ना बोलते। तो मुझे भी आता भी क्रिकेट खेलने है, खाली तकरीर करते मुझको समझो ना को। मैं भी बेहतरीन बैट्समैन थे मदरसे में, हमें भी खेले सोचे कि क्रिकेट नहीं खेलना कि हमें। आदमी क्या क्या की खेला रही, मौली साहब क्रिकेट ही खेल रही समझ में आई बात है। तो बहरहाल फास्ट बैटिंग 20 वो कर डाल को ऑफिस को जाते 11 बजे को खुद खाते, फिर उसके बाद दोपहर को फिर ऑफिस से आए कि कहां से क्या है कि 4 बजे चा, बिस्किट, बड़े पकोड़े खाती भी एक के बीच में चलते रहती चा। फिर रात को आने के बाद खा ले को एक सर्कल का एक राउंड मार को निकल को पान की, बीड़ी की, समझ गए बोलता नहीं भाई, पान ने बीड़ी नहीं तो क्या भी एक होते रहता है। दाल लगा आ जाने के बाद सोते सो वक्त में दुबले होते जाएंगे तो पीर साहब उसके वास्ते 1 गिलास से भैंस का दूध, इनू बैल के जका पीती से भैंस का दूध 2 हरिया मौजा इतना खाते हम लगा। उस जमाने में कितने वक्त खाते? 2 वक्त। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 दिन खाओ 1 दिन भूखा रहो, ये मेरी ख्वाहिश है। 1 दिन खाओ 1 दिन भूखा रहो, ये मेरी ख्वाहिश है। 2 दिन में 1 मर्तबा खाना हक है।
ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا یہ اسراف ہے، 2 دن میں 1 مرتبہ بھی نہیں کھانا یہ ظلم ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں؟ تو بہرحال عزیزان گرامی، سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، کام کرو سلیمان، 1 دن کی دعوت دے دو، جس دن تم دعوت کرو گے میرے دربار سے میری مخلوق کو نہیں ملے گا۔ رائٹ، ہو گئی بات، اعلان لگا دیا گیا۔ 1 مہینہ پہلے سے تیاری چل رہی ہے، پک رہا ہے، ہر ایک جانور کے مزاج کا ٹیسٹ کا کھانا بن رہا ہے، کر رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی ایک ٹیسٹ کا کھاتا نہیں، کوئی ویجیٹیرین کھانے والا ہوتا ہے، کوئی نان ویج کھانے والا ہوتا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے کدھر پر۔ ایک بات بیچ میں یاد آ رہی، دیکھیے آج کل افطار پارٹیاں چلتے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ مسلمان گریا تو بھی اتنا گرتا، بولا تو میں برا ہو جاتا ہوں، افطار پارٹیاں کرو بھی۔ کانگریس پارٹی جنتا پارٹی کے سکا افطار بھی پارٹی ہو گئی ہے، اب اس میں کون الیکشن لڑتا کہ معلوم نہیں ہے، سمجھ نہیں بات کرتے ہیں۔ ایک جگہ افطار پارٹی ہوئی، منسٹروں کو بلائے، سب کچھ کرے، غیروں کو بلائے، انہوں ہم لگا کہتی بھی فنکشن میں بلا تو ہم لگا جاکو دہی بھی کھا لیتے ہیں، وڑا بھی کھا لیتے ہیں، چٹنی بھی کھا لیتے ہیں، سب کھا لیتے ہیں، کی کہتے مل کو رہنا بھی ہندوستان میں ککو بول کو۔ افطار جیسی پارٹی میں ایک تو ان کو بلانا جائز نہیں ہے، کیا کی شو کرنے کے واسطے بول کر ان کو بلائی ہیں، وہ صحابہ آئے ہیں غیر مسلمہ، آنے کے بعد افطار پارٹی میں شریک ہوئے ہیں، خالی گوشت پر کیا بول کر معلوم ہوتے کہ نہیں کہ کھجور بھی پپئی کھا لے کو چلے گی۔ دیکھیں انہوں ہمارے پاس آنا ہے تو اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، ہم ان کے پاس جانا ہے تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں ہمارے پاس آنا، اپنے مذہب کا دامن مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، گرچہ کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، لیکن ہم ان کے مذہب میں جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑتے ہیں، شرم بھی چھوڑتے ہیں، حیا بھی چھوڑتے ہیں، سب کچھ چھوڑتے ہیں۔ تو بہرحال ٹیسٹ کے متعلق بات آ گئی، ہر ایک کے ٹیسٹ کا بنتا جا رہا ہے۔ جب پورا بن گیا، حضرت سلیمان تاریخ کے موافق پوروں کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد مشورہ ہوتا ہے پہلے زمین والوں کو کھلائے یا سمندر والوں کو کھلائے۔ طے ہوتا ہے کہ سمندر والوں کو کھلا دو، اس لیے کہ وہ مخلوق زیادہ بھی ہے اور کھاتی بھی زیادہ ہے۔ جب اعلان ہوا آ جاؤ سب تیار ہے، مچھلیاں آؤ تمہارے واسطے سب پکا ہوا ہے، تو سمندر کی سب سے بڑی مچھلی جس کی مسافت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ تیز بھاگنے والا کوا 3 مہینے بھاگتا ہے تو اس کی پیٹھ کا سفر طے ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مچھلی سب کو ہٹاتے ہوئے آتی ہے اور آ کر جو پورا سمندر کے کنارے پکا ہے وہ پورا ایک لقمہ بنا کر کھاتی ہے اور کہتے ہیں کہ لاؤ لاؤ سلیمان اور گرم گرم لاؤ۔ کیا لائیں گے؟ سب کا کھا اور گرم پوچھ رہی ہے۔ سلیمان سر پہ ہاتھ لگا لیے اور کہنے لگے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ تو سب کا کھا اور پوچھ رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بھائی میرے کیسے اور لاہو، تو سب کا کھا لی اور پوری مخلوق کو بھوکے رکھ دی ہے۔ پوروں کا کھانا ایک لقمہ بنا کر کھانے والی مچھلی کہتی ہے حضرت سلیمان سے کہ سلیمان اللہ جب کھلاتا ہے تو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، تمہاری دعوت نے آج مجھے بھوکا مار دیا ہے، تم تو ایک لقمہ کھلائے اور میرا پاک پروردگار تو مجھے پیٹ بھر کر روزانہ 2 مرتبہ کھلاتا ہے۔ مچھلی کھانے والی ذات ہوتی ہے۔ تو حضرت اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے مچھلی سے کہا کھانا بند کر دے اور تیری روزی روٹی کیا ہوگی؟ میرا ذکر ہوگا۔ اب وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اور سمندر کے اطراف پھرنے لگتی ہے اور اپنے آپ میں خوش ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو میرے پیٹ میں بھیجنے والا ہے۔ اب رات کے اندھیرے میں حضرت یونس اپنی پوری قوم کو چھوڑ کر کوئی اور ملک کو جانا چاہتے ہیں، سمندر میں کشتی میں بیٹھتے ہیں۔ کشتی 3 دن تک سمندر میں چلتی ہے۔ تیسرے دن جب رات کا وقت آتا ہے تو اچانک طوفان آ جاتا ہے۔ طوفان جیسے ہی آیا کشتی ہلنا شروع کرتی ہے۔ کشتی چلانے والا جو ناخدا ہوتا ہے، کیپٹن جو ہوتا ہے، اس نے فوراً کہنے لگا بچنے کا کوئی یہ نہیں ہے، کشتی وزن ہو گئی ہے۔ تو اچانک اس کشتی میں ایک جادوگر تھا، وہ کہنے لگا کشتی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کا ہے جس نے اپنے آقا کو چھوڑ کر بغیر اجازت کے بھاگ کے آیا ہے۔ معلوم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا، کہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی غلام اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ کر آ گیا ہے، جب تک اس غلام کو اٹھا کر پانی میں نہیں ڈالیں گے ہم بچ نہیں سکتے۔ اب کسے ڈالیں گے؟ کوئی اترنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کودنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں کودیں گے؟ زمین میں کودنا ہے، پھسل بننا ہے۔
पानी में उतरना है तो तू कूद जा, कौन भी कूदने के लिए तैयार नहीं है। आखिर एक बूढ़े मियाँ किनारे बैठे थे, वो कहने लगे कि भाई अगर तुम ऐसा फैसला करोगे तो उठेगा नहीं फैसला। एक काम करो, कश्ती में जितने लोग बैठे हैं सबके नाम एक पेपर में लिखकर एक डिबिया में डालो और एक चीटी उठाओ, जिसका नाम निकलेगा वो पूछे बगैर पानी में कूद जाए। अब हजरत यूनुस इत्मीनान से खामोश बैठे हैं तो नाम लिखते जा रहे हैं, सबके नाम लिखे, डब्बे को हलाकर एक चीटी उठाकर देखते क्या है कि यूनुस का नाम आता है। जैसे यूनुस का नाम पढ़ते हैं पूरे कश्ती वाले पूछते हैं कि ये यूनुस कौन है। हजरत यूनुस ने कहा कि मैं हूँ। हजरत यूनुस की बुजुर्गी को देखकर पूरे कश्ती वाले कहते हैं कि इनको समंदर में डाला नहीं जाएगा, ये तो बड़े शरीफ मालूम होते हैं। भला ऐसा आदमी कभी अपने आका से भाग कर आ सकता है? भला ऐसा आदमी कभी अपने आका से भाग के आ सकता है? हो नहीं सकता। एक काम करेंगे, एक चांस हो गई है, और एक मर्तबा उठाएंगे चीटी, फिर और एक मर्तबा हिलाकर उठाते हैं तो फिर हजरत यूनुस का नाम आता है। जैसे ही नाम आया फिर परेशान हो गए, चलो और एक मर्तबा उठाएंगे। जब तीसरी मर्तबा भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया, हजरत यूनुस ने कहा कि भाई तुम क़यामत तक उठाते रहोगे, सिवाय मेरे किसी और का नाम नहीं आएगा। पूरी कश्ती में मैं एक ही ऐसा हूँ जो अपने आका से छोड़कर इजाजत के बगैर आया हूँ। तो हजरत यूनुस अल्लाह का नाम लेते हैं, पानी में कूद जाते हैं। हकीकी आका कौन है? हजरत यूनुस का नहीं, सबका आका कौन? अल्लाह तबारक व तआला है। इजाजत के बगैर गाँव छोड़े थे, अल्लाह तबारक व तआला ने चीटी में अपने कुदरत का मुजाहिरा कर दिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नाम आ गया। अब जैसे ही पानी में अल्लाह का नाम लेकर कूदते हैं, 1 महीने की भूखी जो मछली थी वो आकर हजरत यूनुस को निगल जाती है। यूनुस डर जाते हैं। तो एक तो रात के अंधेरे में निकले थे, समंदर में कूदे तो समंदर का एक अंधेरा था, मछली के पेट में गए तो मछली के पेट का एक अंधेरा था। मुसीबतों पे मुसीबतें आ रही हैं, मुसीबतों पे मुसीबतें। जो भी काम हो रहा है अंधेरे में हो रहा है। जैसे ही वो मछली हजरत यूनुस को अपने पेट में बिठाती है, समंदर को तय करते हुए अपने मकाम पर चले जाती है। रिवायत में आता है कि 40 दिन तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस मछली के पेट में थे, मछली के पेट में थे। मछली हजरत यूनुस को रख ली है और बैठती है और फिरती है। पूरे समंदर में बात फैल गई कि अल्लाह का एक बंदा मछली के पेट में आ गया है, अल्लाह का एक बंदा मछली के पेट में आ गया है। तो इधर उधर पूरी खलबली हुई। हर चीज को बीमारी आती है, हर मखलूक को बीमारी आती है। इसी तरीके से मछलियों को भी बीमारी आती थी, बुखार आती थी, तबीयत खराब होती थी। हजरत यूनुस जब पेट में चले गए उस मछली को, वो मछली की किस्मत बढ़ गई, क्योंकि हजरत यूनुस की सोहबत मिल गई ना। इसीलिए हदीस में आता है दुनिया के जानवरों में से कोई जानवर जन्नत को नहीं जाएगा सिवाय चंद जानवरों के। एक असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत को जाएगा। क्यों कुत्ता जन्नत को जाएगा? कुत्ता होने की वजह से जन्नत को नहीं जाएगा। असहाबे कहफ के साथ दोस्ती थी इसलिए वो जन्नत को चला जाएगा। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जन्नत को जाएगी। क्या शराफत मकाम है सालेह की ऊंटनी में, कोई खास बात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला उस ऊंटनी को क्यों जन्नत के अंदर भेजेगा? इसलिए कि हजरत सालेह अलैहिस्सलातु तस्लीम से दोस्ती का नतीजा। यहां तक के आता है किताबों के अंदर, हजरत सुलेमान एक चूंटी से बात करते हैं और उस चूंटी से दोस्ती हो जाती है। हजरत सुलेमान की वो चूंटी भी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। और इसी तरीके से हजरत यूनुस जिस मछली पे बैठे थे वो मछली भी इंशाअल्लाह ताला जन्नत में दाखिल हो जाएगी। सोहबत का असर, वो कुत्ता, वो चूंटी, वो ऊंटनी और वो मछली कोई खास अमल नहीं किए। उनका अमल क्या था? सिर्फ अल्लाह वालों के साथ दोस्ती। जब अल्लाह वालों के साथ दोस्ती हो जाए तो जानवर भी जन्नत को चला जाता है। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, हम तो इंसान हैं, अल्लाह वालों के साथ अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो क्या हम जन्नत को नहीं जाएंगे? लेकिन हमारी दोस्ती किसके साथ? न नमाजियों के साथ हमारी दोस्ती, न दाढ़ी छोड़ने वालों के साथ हमारी दोस्ती, न मुत्तकी परहेजगारों के साथ हमारी दोस्ती, न उलमा से हमारी दोस्ती। जरा बढ़ता है तो सबसे पहले हम दोस्ती करते हैं तो हमारे मोहल्लों के थर्ड क्लास लोगों से दोस्ती करते हैं। उससे दोस्ती करने के बाद
मैं समझता हूं जन्नत को जाने वाला रास्ता भी हमारा बदल जाता है, गलत रास्ते पर हमारा नौजवान आ जाता है। दोस्ती करो, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। अच्छे की दोस्ती तुझे अच्छा कर देती है, बुरे की दोस्ती तुझे बुरा कर देती है। यकीन नहीं आता तो दुनिया के अंदर देख सकते हैं, जो आदमी अच्छों के साथ मिलता है, यहां तक कि कुत्ता अच्छों के साथ दोस्ती करता है तो अच्छा बन गया, ऊंटनी अच्छों के साथ दोस्ती करती है तो अच्छी हो गई, चूंटी सुलेमान के साथ दोस्ती करती है तो अच्छी हो गई, यूनुस से मछली दोस्ती करती है तो अच्छी हो जाती है। और हमारी आज दोस्ती किसके साथ? इसलिए दोस्ती भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ऐ पैगंबर, हमने तुम्हारी दोस्ती के लिए अबू बकर को अता फरमाया है, हमने तुम्हारी दोस्ती के लिए अबू बकर को अता फरमाया है। इसलिए ऐ पैगंबर, अबू बकर का मकाम और दर्जा भी बहुत ज्यादा है। अच्छे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों से दोस्ती करो कि दोस्ती करने के बाद तुम्हारे अंदर नमाज का शौक पैदा हो जाए, दोस्ती करने के बाद दाढ़ी का जज्बा पैदा हो जाए, दोस्ती करने के बाद तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। ऐसा नहीं कि अगर दोस्ती करेंगे, अरे बाप कपन परक को जाकर बहुत दिन हुआ आजा कराएंगे, लाल बाग को जाकर बहुत दिन हुआ आप आजा कहेंगे। एक काम कर रहे, क्या रे तू नौजवान हो जाए को बीड़ी नहीं पी रहा है, देख बारे मैं गांजा भर को पी रहा, तू तो शादी पीने उसके साथ दोस्ती करे, बीड़ी पी रहे हैं, गांजा मार रहे हैं, शराब पी रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो। अगर कोई यहाँ बड़े बैठे हुए हैं तो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखो कि हमारा बच्चा किससे दोस्ती कर रहा है, किससे मिल रहा है, किसके साथ उसके ताल्लुकात है, वरना बिगड़ता जा रहा है हमारा नौजवान। एक जमाना वो था कि मुसलमान इतना शरीफ, मुसलमान इतना पाबंद, मुसलमान इतना अच्छा, गैर के बच्चे मुसलमानों के साथ मिलकर अच्छे बनते थे। आज गैर कौम अपने बच्चों को ये कहकर टिकाती है, सबके साथ मिल लेगा, तुझे अगर खेलना है तो घर में लाकर कुत्तों को छोड़ देंगे, कुत्तों के साथ तो खेल ले, लेकिन मुसलमान बच्चे के साथ ना खेल। कहां से कहां चला गया मुसलमान, इतना गिर गया कि उससे दोस्ती करने वाला बजाय बनने के और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, बजाय बनने के और ज्यादा खराब होता जा रहा है। जानवरों का ताल्लुक अतला वालों के साथ हो गया, बढ़ गए। तारीख में हजरत मौलाना जुल्फिकार साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह वाकया लिखे हैं, मैंने शायद आपको किसी जुमा में आपके सामने अर्ज भी किया है। एक जमाने के एक मौलाना भी गुजरते हैं, एक जमाने के एक बादशाह भी गुजरते हैं। किसी ने दोनों को ख्वाब में देखा तो मौलवी साहब जहन्नम में, बादशाह जन्नत में। लेकिन दुनिया का ख्याल यही है कि बादशाह जाए कहां? जहन्नम को, मौलवी जाए कहां? जन्नत को। लेकिन ये बादशाह जा रहा है जन्नत को और ये मौलवी जा रहा है जहन्नम को। तो पूछा गया कि अल्लाह ये क्या फैसला है कि मौलवी जहन्नम को जा रहा है और ये बादशाह जन्नत को जा रहा है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मौलवी बादशाहों के दरवाजे पर जाता था, मुझे पसंद नहीं, मैंने जहन्नम को डाल दिया, और ये बादशाह उलमा के दरवाजे को जाता था, उलमा की वजह से मैंने इसको जन्नत में भेज दिया है। अल्लाह वालों के साथ दोस्ती, मैं तो आमतौर पर कहता हूं, जैसे तुम्हारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली लॉयर होता है, फैमिली इंजीनियर होता है, तुम्हारा एक एडिटर होता है, तो इसी तरीके से तुम्हारा एक फैमिली मौलवी भी होना चाहिए। जो भी छोटा मसला हो, बड़ा मसला हो, उससे कंसल्ट करेंगे, आप उससे पूछेंगे, उससे बात करेंगे, उसके साथ आप बाकायदा मशवरा करते रहेंगे। छोटा सा छोटा काम है, मौलाना एक काम करना चाह रहा हूं, आपकी क्या राय है? मौलाना यहाँ जा रहा हूं, आपकी क्या राय है? मौलाना एक मसला है, आपकी क्या राय है? अगर किसी मौलवी से आप फैमिली दोस्ती कर लेंगे और उससे गहरा ताल्लुक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मैं पहले भी कहा आपको कि अपना एक फैमिली आलिम बनाकर रखो, और सबसे ज्यादा अपने मोहल्ले के इमाम साहब से आप हजरात दोस्ती करने की पूरी कोशिश करो। मोहल्ले के अंदर कोई गुंडा होता है, फौरन दोस्ती करते हैं, रोजगार होता है, दोस्ती करते हैं, मालदार होता है, दोस्ती करते हैं। एक मोहल्ले का इमाम है, मुअज्जिन है, उससे दोस्ती करने वाला कोई नहीं होता, जबकि उनके साथ दोस्ती करोगे जहां पहुंचना है पहुंच जाओगे, लेकिन इन अल्लाह वालों के साथ दोस्ती करोगे तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत चले जाओगे। और देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान को जिस मछली के पेट में रखा था, वो मछली की अजमत बढ़ गई। रिवायत में आता है कि वो मछली भी सुलेमान के बैठने की वजह से जन्नत को चले जाएगी। अब वो मछली का मकाम ऐसे बढ़ गया पूरे समंदर में, दूसरे मछलियां जब अल्लाह ताला से अर्ज करती तबीयत खराब हो गई है, अल्लाह ताला दूसरे मछलियों को कहते कि सुलेमान की मछली के पास जाकर उस मछली को सूंघ लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी तबीयत अच्छी हो जाएगी। सुलेमान जिस मछली पर बैठे हुए हैं, उस मछली के पास जाकर उसके जिस्म से निकलने वाली खुशबू को सूंघ लो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी तबीयत सीधी हो जाएगी। तो 40 दिन तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उस मछली के पेट में रहे। क्या करते रहे? अपनी एक गलती पर अफसोस करते रहे। क्या गलती हुई उनकी? नमाज नहीं छोड़े उन्होंने, अल्लाह के कोई नाफरमानी नहीं किए, अल्लाह की इजाजत के बगैर अपने शहर को छोड़ दिए। एक ही एक गलती हुई,
ہماری غلطیاں ایسی کہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے خلاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ چھوٹا کام، بڑا کام، اچھا کام، برا کام. ایک غلطی ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر پچھتا رہے، افسوس کر رہے کہ کیا ہوا مجھ سے کہ میں نہیں جانا تھا چلا گیا، نہیں نکلنا تھا نکل گیا، بد دعا نہیں کرنا تھا کر دیا. اللہ تعالیٰ بتانے لگے میری مرضی کے خلاف ایک گنہگار تو دور کی بات، ایک پیغمبر بھی اگر کام کرتا ہے تو میں اسے بخشتا نہیں. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میری مرضی کے خلاف ایک گنہگار انسان کام کرنا دور کی بات، اگر ایک پیغمبر بھی کام کرتا ہے تو میں برداشت نہیں کرتا. قرآن نے یہی خاکہ کھینچا ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضور سے خطاب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیغمبر آپ کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا، لیکن اگر آپ بھی شرک کریں گے معاف نہیں کیا جائے گا. 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکوا لیحبطن عملکم، اگر انبیاء شرک کریں گے انبیاء کو بھی بخشا نہیں جائے گا. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے اگر کوئی آدمی ہٹتا ہے اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، اور ہم قدم قدم پر ہٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں برداشت کر رہا ہے، ہم کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ قرآن نے کہا کہ میں ہر پہلی غلطی پر پکڑتا نہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں ڈھیل دے دے کر پکڑتا ہوں. جب حد سے زیادہ میرا بندہ آگے پار ہو جاتا ہے تو اس وقت میں اسے ایسی تکلیف دیتا ہوں کہ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ ایسی ہے کہ غور سے دیکھ لے میرے بندے، پولیس کے ہاتھ میں تو سپڑ گیا بچ نہیں سکتا، ملٹری کے ہاتھ میں سپڑ گیا بچ نہیں سکتا، کوئی ایسے ویسے غنڈے کے ہاتھ میں سپڑ گیا بچ نہیں سکتا. میں تو کائنات کو بنانے والا ہوں، کیا میرے ہاتھ میں سپڑ گیا تو بچ جائے گا؟ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ تو بہت سخت ہے، میرے سے بچ کر رہے ورنہ تو بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس کو احساس دلا رہے ہیں. 40 دن تک رہے مچھلی کے پیٹ میں، افسوس کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور حضرت یونس کے ذکر کو سن کر سمندر کی پوری مچھلیاں ذکر کرنے لگی، ذکر کرتی رہیں، ذکر کرتی رہیں، ذکر کرتی رہیں. 40 دن کا عرصہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مچھلی کی شکل دے کر بھیجا، جاؤ یونس جس مچھلی کے پیٹ میں ہے اس مچھلی کے قریب سے گزرنا اور وہاں جا کر ایک دوسرا ذکر کرنا. کیا ذکر؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب وہ ذکر فرشتے کی شکل میں جو مچھلی تھی وہ مچھلی یونس کے بازو سے گزرتے ہوئے یہ ذکر پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے دعائے یونسی کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ اتنی متاثر دعا ہے کہ یہ اگر کوئی آدمی 11 مرتبہ یا 40 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھ کر جو بھی مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. دعائے یونسی. اسی لیے کسی کی طبیعت خراب ہوئی، ہم مدرسوں کے اندر دعا کی درخواست آتی ہے، ہمارے اساتذہ پہلے دعائے یونسی پڑھاتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں. کسی کی مصیبت کی آتی ہے چیٹی، دعائے یونسی پڑھاتے ہیں بعد میں دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ دعائے یونسی کی تاثیر ایسی ہے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ دعائے یونسی کا اثر کیا صرف یونس کے لیے تھا یا آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صرف یونس کے لیے نہیں ہے، دعائے یونسی تو صرف یونس کے لیے نازل ہوئی تھی لیکن اس کا اثر میرے لیے بھی ہے اور میری امت کے لیے بھی ہے. آپ کو دنیا کے اندر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آپ کو ٹینشن آ گیا، فوراً آپ کیا کرتے ہیں؟ عامل صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ عامل کے پاس جاتے ہیں، یہ مصیبت ہے، یہ ٹینشن ہے، کیا کرنا؟ ہاتھ میں پیسہ آتا ٹکتا نہیں ہے، شادی کر کو آیا جورو بات مانتی نہیں، بچے سر چڑھنے لگ رہے ہیں بات نہیں مانتے، دکان کے پاس گراہک آتا ہے بھاگ جاتا ہے، ایک چھوکری سے لائن مار دو اس کا بابا شادی کر کو دینے کے واسطے تیار نہیں ہے. جب بھی مصیبت آتی ہے سیدھے چلا جاتا ہے عامل کے پاس، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں کو حل کرنے کا علاج دعائے یونسی ہے. مصیبتوں کو حل کرنے کا علاج
दुआ यूनुसी है। 40 मरतबा दुआ पढ़ो, शुरू में 11 मरतबा दरूद और आखिर में 11 मरतबा दरूद और दरमियान में 40 मरतबा दुआ यूनुसी पढ़कर अपनी मुसीबत को सामने रखकर अल्लाह ताला से दुआ करो कि मौला अच्छे अच्छों की मुसीबत को तूने पार कर दिया, मैं भी मुसीबत में मुब्तला हूँ, मेरी मुसीबत को भी इस दुआ के सदक़े में पार कर दे। इंशाअल्लाह ताला जो जात समंदर से मछली के पेट से यूनुस को निकाल सकती है, क्या हमको मुसीबत से बाहर कर नहीं सकती? मछली के पेट में नहीं गए मुसीबत में मुब्तला होकर, अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस को मछली के पेट से समंदर से निकाल रहा है। वो दुआ के सदक़े में इंशाअल्लाह दुआओं पर भरोसा रखो। किस पर भरोसा? दुआओं पर। आज मुसलमान को दुआओं पर भरोसा नहीं है। खाने की दुआ क्या हो रहा है? दुआओं पर भरोसा रखो कि तो अब फिलहाल ऐसा है हाल है क्या भी चटेल पटेल का तो भी क्या होता कि मालूम नहीं है कि रत्ती होता आदमी हत्ती बना डालते, खाली दीवारा गिरे क्या हफ्वा फिरी मालूम क्या। उम्र फारूक में मोल्डिज गिरगा कहते ये मरद बने बैका होना था, सो मरद बने कैसा की होगी, ये बातें सब बैका में चलती हैं। रत्ती का तो हत्ती मोल्ड गिरगा कहते। उतना जल्दी कोसी की एक मस्जिद में कौन की जागो बोल डाले, 4 जने सीटी भी फूक डाले, उनके मगफिरत की भी दुआ होगी है। वो कौन मरे किसके वास्ते मगफिरत की दुआ गई वो भी मालूम नहीं है। वो भी क्या बोलती 4 जने चले गए कहते दुआ होकर पूरे गए बाहर रे, इनको क्या चारित दिखे है? दुआ होने के बाद पूरे गए कि नहीं गए, कम से कम आधे पौने गए, लेकिन बाहर निकल को क्या बोले दीवाना गिरते ही 4 जने चले गए कहते। कहाँ चले गए? सास के घर को कहाँ भी गए नहीं वहां थी। तो ये छोटे मोटे आवाज आए तो भी जरा डर शुरू हो जाता, क्या बा उमर फारूक में खाली आवाज समझ में आई बात। मेरे अलार्जा कर रहा था, दुआओं पे भरोसा रखो। 40 दिन अब वो मछली बाजू से दुआ करते हुए गुजरती है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इधर जाती है पढ़ती है, उधर जाती है पढ़ती है। तो हजरत यूनुस सुनते हैं ये कौन सी नई दुआ आ रही है मेरे कान, ये कौन सी दुआ मेरी नई कान में पड़ रही है। तो फौरन उसकी दुआ पसंद आती है तो वो दुआ पढ़ते हैं। जैसे ही दुआ पढ़ते हैं अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि ऐ मछली मेरे इस बंदे को तू अपने पेट से ऊपर लेकर आ और ऊपर से निगल कर समंदर के किनारे छोड़ दे। कुरान कहता है अगर ये तस्बीह हजरत यूनुस नहीं पढ़ते, फलौला कान अन्नहु मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही इला यौमि युबअसून। अगर ये दुआ यूनुस न पढ़ते तो क़यामत तक मछली के पेट ही में रहते। ललबिस फी बत्निही इला यौमि युबअसून। अगर ये दुआ न पढ़ते हजरत यूनुस क़यामत तक मछली के पेट में रहते। तो फौरन दुआ पढ़ते हैं, मछली को कहते हैं कि अब मेहमान नवाजी यूनुस की खत्म हो गई है, फौरन ऊपर आकर समंदर के किनारे अपने पेट से यूनुस को निकाल दे। तो अजीजान गिरामी हजरत यूनुस को मछली नीचे से ऊपर लेकर आती है। तारीख देखिए क्या बेहतरीन है। मछली जब ऊपर जा रही है दूसरी मछलियां पूछते हैं कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। यूनुस को उगलने के लिए जा रही हूँ। यूनुस की जुदाईगी पर समंदर की पूरी मखलूक रोने लगती है। यूनुस की जुदाईगी पर समंदर की पूरी मखलूक रोने लगती है। 40 दिन कैसे पार हुए पता नहीं चला। यूनुस तुम्हारा सदका था कि तुम्हारी मछली को सूंघते तो हमारी परेशानी दूर हो जाती थी। जब से तुम आए हैं तो समंदर का नक्शा बदल गया है, समंदर का माहौल बदल गया है। अब तुम चले जाओगे हमारा क्या होगा। समंदर को रोना आ रहा है, मछलियों को रोना आ रहा है, एक पैगंबर जा रहा है, यकीनन रोना आता है। हम उन मछलियों से भी गए गुजरे हैं। आज पैगंबर तो नहीं जा रहे हैं लेकिन हमारे निगाहों के सामने हजारों पैगंबर की सुन्नत जा रही है, लेकिन माई का लाल एक भी रोने वाला इतनी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। पैगंबर की सुन्नतें हमारी निगाहों से जा रही है। कोई रो रहा है दाढ़ी मुंडाते मुंडाते हज्जाम की दुकान में बैठकर, कौन भी रोया अल्लाह अल्लाह मेरी दाढ़ी जा रही है ना, कौन भी रोया। अगर रोता तो खुद हज्जाम थप्पड़ मारता, रोता है फिर दाढ़ी मुंडाता है। या तो रोना छोड़ दे नहीं तो दाढ़ी छोड़ दे बेटा बेटे, या तो रोना छोड़ दे या तो दाढ़ी छोड़ दे। देखिए पैगंबर जा रहे हैं, समंदर की मखलूक को रोना आ रहा है, यहाँ पैगंबर की सुन्नत जा रही है। मोहम्मद के गुलाम को रोना नहीं आता है। बताओ वो मछलियां बेहतर है कि हम बेहतर हैं? बल्कि हम कहना पड़ता है कि हमारी जिंदगियों से मछलियों की जिंदगियां बेहतर हैं। अब वो मछली ऊपर आती है, समंदर की तह में जाकर बैठी थी, अब ऊपर आ रही है। आते आते मछलियां रो रहे हैं, ऊपर लाकर समंदर के किनारे हजरत यूनुस को छोड़ती है। तो हजरत यूनुस मुंह
منہ کے ذریعے سے باہر نکلتے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ شام کی ٹھنڈی ہوا کا حسین موقع ہے. اللہ تعالیٰ تمام میرے غلطیوں کو معاف کر دیا, بھول کو معاف کر دیا اور بہت سارے پریشانیوں کو دور کر دیا. تو دیکھتے کیا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نکلنے کے فوراً بعد 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں. وہ نماز دراصل حضور کی امت کی عصر کی نماز تھی. نکلتے ہی جو نماز پڑھتے ہیں, مصیبت سے نکلے ہیں, 4 رکعت پڑھتے ہیں. 4 رکعت کیوں پڑھے؟ اس لیے پڑھے کہ پہلی رکعت رات کی بھاگ کر آئے تھے نا, وہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے پڑھے. دوسری رکعت جو پڑھے سمندر کے اندھیرے کے بدلے میں پڑھے. تیسری رکعت جو پڑھے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کی وجہ سے پڑھے. چوتھی رکعت جو پڑھے یکشتا ان 3 مصیبتوں کے ختم ہونے کے شکرانے میں پڑھے ہیں. تو یہ 4 رکعت جو سب سے پہلے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھی تھی, وہ 4 رکعت ان کا پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت پر یہ 4 رکعت عصر کے نام سے فرض قرار دے دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. دوسرا صاف حدیث موجود ہے حاکم کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں. عصر کی نماز چھوڑنے والے سے کس کو ختم کر دیتے ہیں؟ طاقت کو ختم کر دیتے ہیں. اب طاقت ہونا نہیں ہونا, بولو, ارے بولو جی, کسے کسے ہونا؟ سب کو ہونا طاقت, اس کے واسطے کیا بادم ہونا نہیں. اللہ کے رسول کے علاج سے بڑھتی کوئی علاج ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑھتی کوئی فرمان ہے؟ میری مائیں تم بھی کان کھول کر سن لے, یہ طاقت تمہارے اندر بھی آنا ضروری ہے, اس لیے کہ تو کمزور ہوئی تو میرا نوجوان بھائی بھی کمزور ہو گیا. ایک زمانہ تھا عورتوں کے اندر جو طاقت رہتی تھی وہ طاقت کا اثر مردوں کے اندر آتا ہے. کی تو میں کس کا دودھ پیا سو معلوم کیا, بولتا نہیں بولتا انہیں, شیر کا دودھ پیا سو شیر بھی دودھ دیتا کی, بولتے نہیں بولتے. دودھ پر فخر کرتے ہیں, خاندان پر خون پر فخر کرتے ہیں, تو طاقت کے مسئلے پر کس پر فخر کرتے ہیں؟ دودھ پر فخر کرتے ہیں. آج وہ دودھ والی ماں اگر کمزور ہو گئی تو یقیناً میرا نوجوان بھی کمزور ہو جائے گا. تم بھی طاقت کو اپناؤ, اور آپ بھی اگر طاقت کو اپنانا ہے تو نبی کا فارمولا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز چھوڑنے والا بزدل اور کمزور ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے طاقت کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو, آج ہم میں سے ہر کوئی کسی کو طاقتور ہونا چاہیے. بزدلی اچھی بات نہیں ہے, کمزوری اچھی بات نہیں ہے. ہم میں سے ہر کوئی کیا کرنا چاہیے؟ طاقت حاصل کرنا چاہیے. اور طاقت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے عصر کی نماز کی پابندی کرو. بولو انشاءاللہ کریں گے. اتنا اچھے وہ انشاءاللہ سبا کو معلوم ہوتا کون کون انشاءاللہ بولے کب آئے بول کر. بھائی ہمارے واسطے ہتھیار یہی ہے. اس کے بعد دوستو ایک اچھا نقطہ, ایک اچھی بات تاریخ کے اندر لکھی ہے, وہ بول کر اپنی بات کو ختم کرو. نماز بھی پڑھ لیے, عصر کی نماز کا وقت تھا. اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھوک لگتی ہے تو سمندر کے سامنے کدو کی بیل پڑی تھی, بڑے بڑے کدو لگے ہوئے تھے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مصیبتوں کو پار کر کے سب سے پہلے کوئی چیز کھائی ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ کدو کو کھایا ہے, اسی لیے کدو کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں. پیٹ کی گرمی کو دور کر دیتا ہے, کدو کے اندر فائدہ ہے. اور بہت سارے لوگ تو اتنا کدو کو چڑھاتے ہیں, اتنا کدو کو چڑھاتے ہیں, یہاں تک کہہ دیے عربی کا ایک جملہ بنا کر, من اکل الدب فدخل الجنہ, جو آدمی کدو کھایا وہ جنت کو چلا گیا. کدو کھا کو جنت کو جانا بولا تو تاکرات کو آنا کہیں کو تھا. سمجھ میں آئی؟ یونس علیہ السلام کھائے کدو, اسی لیے حضور کو بھی کدو پسند تھا. حضور کو کیا تھا؟ کدو پسند تھا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان نبیوں کو چاہتے بھی تھے, محبت بھی کرتے تھے, کدو کھاتے ہیں. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کدو پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرے بھائی یونس نے کدو کھایا اس لیے میں کھا رہا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ میرے بھائی, پیغمبروں کو حضور نے اپنا بھائی بنایا, فرمایا میرے بھائی یونس نے کدو کھایا اس لیے میں کدو کھایا ہوں. صحابہ کدو کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے, اسی لیے میرے دوستو تو دالچے میں کدو ضرور ڈالا کرتے ہیں.
डालते हैं कि नहीं डालते? डालते हुए कद्दू कई को डालती, पकाती कुछ मालूम नहीं, डालने वाले कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो कद्दू क्यों डालते हैं? ताकत की चीजों में से एक चीज है। हजरत यूनुस ने सबसे पहले बाहर निकलकर कोई चीज खाई है, तो क्या खाई है? कद्दू खाई है। तो मेरे हाल अजीजान गिरामी, असर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पढ़ी है। जो असर की नमाज छोड़ता है, हुजूर ने फरमाया उसके जिस्म से ताकत को खत्म कर दी जाती है। आज मुसलमानों के अंदर ताकत का होना जरूरी है। अब तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से, माओं से, बहनों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ताकत का एक जरिया, ताकत का एक रास्ता अल्लाह के रसूल के सत्ते में मुझे और आपको मिला है। इसकी पाबंदी करते हुए जरूर अपने आप में ताकत को पैदा करें, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला कल नहीं परसों ताकरात जो शब कद्र है, इंशाअल्लाह ताला उस वक्त मगरिब की नमाज किसने पढ़ी है और किस वजह से पढ़ी है, आप हजरात के सामने तफसीली वाक़या आ जाएगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हज़्ब मामूल हमारी मस्जिद के चंदे के मुतालिक आज जो सहर का इंतजाम है, इंशाअल्लाह ताला बाहर है नजर पंडाल में इंशाअल्लाह इंतजाम किया गया है। सब लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। मैं ऊपर गिरोन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर में ठहरे हुए या बैठे हुए सुनने वाले तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे नौजवान वॉलंटियर्स हजरात वहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके इशारों के साथ निकल कर बाहर आइए। पहले यहाँ का मजमा बाहर जाएगा, उसके बाद ऊपर से इत्मीनान से आइए। मैं 10-15 मिनट पहले तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, 3:15 तक इंशाअल्लाह ताला दुआ हो जाएगी। 3:15 से 4:15 और 4:45 1.5 घंटा खाने के लिए मिल रहा है, जबकि हम लोगों को खाना है 10 मिनट का, है कि नहीं है? इसलिए इत्मीनान के साथ नमाज पढ़कर जाकर खा सकते हैं। कोई धक्कम धक्का न दें, कोई गलाटा न करें, क्योंकि हुकूमत हमारे पीछे पड़ी हुई है। जरा बराबर भी हमारे से भूल हो जाएगी, उसे इशू बनाकर बंद भी कर सकती है। समझ में आई बात है? इसलिए हमारे हाथों से हम अपनी इबादतों को गारत नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता ताकरात ये हादिसे की वजह से चंदा बहुत कम हो गया था। हालांकि बहुत सारे लोग पूरे शौक़ के साथ चंदा डालने पर मसरूफ़ थे, लेकिन हादिसा होने की वजह से चंदा पकड़ने वाले भी छोड़ दिए और डालने वाले भी भूल गए। आज आप हजरात से गुजारिश है कि कोई खाली हाथ न जाए। 2 दरवाज़ों के पास बहुत सारे नौजवान अल्लाह का वास्ता देकर मस्जिद के लिए चंदा मांगेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम हजरात ज़रूर चंदा मस्जिद के लिए देंगे। मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है कि तुम्हारा चंदा रिकॉर्ड का होता था हुजूर के ज़माने में, जज्बात में आकर औरतें अपने जेवर तक डालती थी। आज एक औरत भी ऐसी नहीं मिल रही है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि पैसे लाएँ तो पैसे डालो, वरना आपसे जो हो सकता है वो डालो। अल्लाह ताला आप हजरात के देने दिलाने को कबूल फरमाए। और उसके अलावा और एक ऐलान आया हुआ है कि ज़रा थोड़ी देर खामोश रह जाइए भाई, दुआ होगी, बेफिक्र रहिए, दुआ होना है। मुझे मालूम है कि आपकी दुआओं की वजह से कल सुबह को आकर एक नौजवान कहने लगा कि हजरत अल्लाह का फजल है कि दुआ करने की वजह से मेरी तबीयत के अंदर फ़र्क आया है। बैठ जाइए थोड़ी देर, क्यों हलचल कर रहे हैं? 2 मिनट बैठ जाइए। और एक ज़रूरी ऐलान ये है कि हमारे इस मस्जिद के हादिसे में जो हजरात ज़ख्मी हुए हैं, उनके पूरे इलाज की जिम्मेदारी हमारी मस्जिद के जिम्मेदार हजरात कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाजू के घर को जो नुकसान पहुँचा है, उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी भी हमारी मस्जिद के जिम्मेदार हजरात उठाए हैं। इसलिए आप हजरात को ये बता देना मुनासिब है, ताकि इसके पसे पर्दा कोई गलत फ़ायदा ना उठाए कि उनको खर्च करना है, उनको खर्च करना है, कोई मांगते हैं तो देने की इजाज़त नहीं है। सेहत की दुआ के नाम आ रहे हैं, ज़रा आप लोग सुन लें और उनके लिए दुआ कर दें। शेख अब्दुल्ला साहब, अजीमा बी साहिबा, शेख अकबर साहब, बशीर बाशा साहब, अजमतुल्लाह साहब, हिदायतुल्लाह साहब, अफसरुन्निसा, साजिदा बेगम, फरीदा बेगम, समरीन सानिया, शाहीन ताज, इफ़्फ़त फातिमा, जुवेरिया, 4 साल की बच्ची, अलहाज सगीर अहमद साहब, अल्लाह बख्श, रोशन अली, जावेद बाबू साहब, समीना बानो साहिबा, हसीना बानो साहिबा, अर्शिया बानो साहिबा, इन तमाम हजरात की तबीयत नासाज है। दुआ की दरख्वास्त से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला सेहत कामिला अता फरमाए। इसी तरीके से जैतुन्निसा साहिबा और इम्तियाज साहब की वालदा के लिए दुआ की दरख्वास्त, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। अब्दुल्ला खान साहब, अहमदुल्ला खान साहब, कलीमुल्लाह खान साहब, कौसर बानो साहिबा, अब्दुल बशीर साहब, अनवर शरीफ साहब, अजमतुन्निसा साहिबा, मोहम्मद समीउल्लाह साहब, मोहम्मद सनाउल्लाह साहब, रहमतुन्निसा साहिबा, मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। 6 महीने से फराज साहब लापता हैं, अगर किसी को मालूम है तो अल्लाह ताला उनको पहुँचा दे। और दूसरा जो दुआओं की परेशान हैं, उन तमाम हजरात दुआ में अपने अपने तरफ से नियत कर ले, इंशाअल्लाह ताला आप हजरात की जायज़ तमन्नाएं कबूल हो जाएंगी। इसी तरीके से एक अहम ऐलान ये भी है कि हज़रत मौलाना सैयद कलीमुल्लाह साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ की मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए, कोताहियों को माफ़ फरमाए। अब तमाम हजरात से गुजारिश है कि बगैर किसी शोर और शराबे के 1-2 मिनट के लिए पैरों को सीधा करना है तो कर ले, उसके बाद बैठ जाए। इंशाअल्लाह ताला आप हजरात के लिए दुआ होगी। लक शुक्रिया अल्लाह, लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह, लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह, लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व लकल खैरु कुल्लुहु
لك الملك كله ولك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الخير كله لك الملك كله لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الخير كله جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أذل الشرك والمشركين والمبتدية واليهود والنصارى والمنافقين. اللهم أذل الشرك والمشركين والمبتدية واليهود والنصارى والمنافقين. اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاعا من كل داء وشفاعا من كل داء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الفاسدين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المفسدين فانصرنا على القوم الماكرين. يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا غفار يا الله يا ستار يا الله يا غفار يا الله يا ستار يا الله يا عليم يا الله يا حليم يا ذا الجلال والإكرام يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا حليم يا كريم يا ودود يا بشير يا بشير يا نذير يا عليم يا خبير يا خالق السماوات والأرض يا خالق الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ارحم لنا واغفر لنا أنت خير الراحمين ارحم لنا واغفر لنا أنت خير الراحمين. اے الہ العالمین اے رب الاکرمین اے ارحم الراحمین سب کچھ تو ہے مولا ہم کچھ بھی نہیں ہے مولا
ساری دنیا کی طاقت و قدرت تیرے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مولا. تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ہماری چاہت کا کوئی اعتبار نہیں مولا. تو قوی ہے، ہم بزدل ہے مولا. تو غفار ہے، ہم خاطی ہے مولا. تیرے پاس خزانہ ہے، ہم فقیر ہے مولا. ہم فقیر ہے مولا. تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیرے محتاج ہے مولا. تو کسی کا محتاج نہیں مولا، نہ آسمانوں کا، نہ زمین کا، نہ سورج کا، نہ چاند کا مولا. دنیا کی ہر چیز تیری محتاج ہے مولا. انبیاء تیرے محتاج، اولیاء تیرے محتاج، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے محتاج مولا. ہم تو اتنے خطا کار ہیں مولا، ہم کون سے گناہ کی توبہ کریں گے مولا. ہماری عمر سے زیادہ ہمارے گناہ ہو گئے میرے مولا. ہماری سانسوں سے زیادہ ہمارے گناہ ہو گئے مولا. ہمارے بالوں سے زیادہ ہمارے گناہ ہو گئے مولا. مولا جب بچہ گندا ہوتا ہے تو ماں سینے سے نکلتی ہے مولا. ہم تیرے بندے گندے ہو گئے مولا. تو نہیں لگایا تو کون لگائے گا میرے مولا. تو ہم کو معاف نہیں کیا تو کون کرے گا مولا. مولا ہم تیرے وہ بندے ہیں مولا، تیرے اس پیغمبر کے ہم امتی ہیں مولا. تیرے آقا نے پیٹ میں پتھر باندھ کر ہمارے لیے دعا کی ہے مولا. کپڑوں میں پیون لگا کر ہمارے واسطے دعا کی ہے مولا. مولا پوچھتے ہیں کہ تیرے آقا نے دندان کس کے لیے شہید کیے مولا. ہم تیرے آقا کی آخری امت ہے مولا. اس کے بعد نہ کوئی امت ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے مولا. ہم پر رحم کر لے مولا. ہم بہت رو چکے ہیں مولا. اور ساری دنیا میں اگر رو رہے ہیں تو تیرے اور تیرے رسول کے غلام رو رہے ہیں مولا. تیرے دشمن ہنس رہے ہیں مولا، ہم رو رہے ہیں مولا. یہ مانتے ہیں کہ تیرے دربار میں ہم نے گناہ کیے، لیکن زمین میں ہم نے فساد نہیں کیا مولا. لیکن ہم کو دہشت گرد بنا کر گرفتار کیا جا رہا ہے مولا. صرف اس لیے کہ مولا ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے مولا کہ ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، اس لیے مولا کہ تیرے آقا کو مانتے ہیں، اس لیے مولا وہ تیری دشمنی ہم پر اتار رہے ہیں مولا. لیکن ہم مانتے ہیں مولا کہ تیرے واسطے ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، تیرے رسول کے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اتنی طاقت تو دے دے مولا، اتنی طاقت تو دے دے مولا. سر کٹانے کی ہمت دے دے مولا. مولا خون بہانے کی ہمت دے دے مولا. ہم گناہ کرتے کرتے بزدل ہو گئے مولا. جہاد کا شوق چلا گیا مولا. ہم ایک دوسرے لڑکے مرتے ہیں مولا. اس لیے ہماری طاقتیں تباہ ہو گئی مولا. مولا دشمنوں کے مقابلے میں ہم کو ذلیل نہ کر مولا. ہم دنیا کے اندر بہت ذلیل ہو گئے میرے مولا، بہت رسوا ہو گئے میرے مولا. اسلام کا بچہ رسوا ہو گیا مولا. دنیا کتوں کو عزت دیتی ہے لیکن اتنی عزت بھی ہم نہ نہیں دیتی مولا. پھر بھی عزت دینے والا تو ہے، ذلت دینے والا تو ہے. تو جسے عزت دے دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. تو جسے ذلیل کر دے اسے عزت نہیں مل سکتی میرا مولا. مولا ہماری کھوئی ہوئی عزت ہم کو دے دے، ہمارا کھویا ہوا مقام ہم کو دے دے، ہماری کھوئی ہوئی طاقتیں ہم کو دے دے، ہمارا کھویا ہوا جذبہ ہم کو دے دے. مولا ہم کو دین کے لیے قبول فرما لے، اسلام کے لیے قبول فرما لے، قرآن کے لیے قبول فرما لے. اتنی طاقت دے مولا کہ ہم سب کو چھوڑ کر تیرے نام پر قربان ہو جائے مولا. مولا شہادت کی موت عطا فرما. مولا یہ دنیا جانتی ہے کہ مسلمان اگر اٹھ گیا تو بٹھانے والا کوئی نہیں ہے، مسلمان اگر کھڑ گیا تو گرانے والا کوئی نہیں ہے.
مسلمان سر کٹا سکتا ہے جھکا نہیں سکتا مولا. مولا ہماری یہ شان ہم کو واپس کر دے مولا. ساری دنیا کو بتا دے کہ مسلمان کیا ہے, ساری دنیا کو بتا دے کہ اسلام کیا ہے, ساری دنیا کو بتا دے کہ قرآن کیا ہے. مولا ہمارے نگاہوں کے سامنے قرآن کی گستاخی, ہمارے نگاہوں کے سامنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی, مولا ہماری نگاہوں کے سامنے اسلامی احکامات کی گستاخی ہم برداشت کر رہے ہیں. مولا انتقام لینے والی ذات تیری ہے. آن کے آن میں تو تباہ کر سکتا ہے, آن کے آن میں تو برباد کر سکتا ہے. مولا ہماری نگاہوں کے سامنے ان دشمنوں کو ہلاک کر دے مولا, ہماری نگاہوں کے سامنے ان دشمنوں کو تباہ کر دے مولا, ان کی کتوں کو موت دے دے مولا, ان کے ملکوں کو ہلاک کر دے مولا, ان کے اداروں کو تباہ کر دے مولا, مولا ان کے پلانوں کو غارت کر دے مولا, مولا ان کے ملکوں میں طوفان لا دے, زلزلہ لا دے. جس نے عراق کو تباہ کیا اس کو تباہ کر دے, جس نے افغانستان کو تباہ کیا اس کو تباہ کر دے. مولا کریم نیست و نابود کر دے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. مولا یہ تمام طاقتیں تیرے پاس ہے مولا. شداد کو تو نے ہلاک کیا, فرعون کو تو نے ہلاک کیا, نمرود کو تو نے ہلاک کیا. مولا کریم بڑے بڑے دشمنوں کو تو نے ہلاک کیا ہے, ان کا کوئی مقام نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے مولا. مولا کریم یہ تو تیرے اشارے کے بھی قابل نہیں ہے مولا. ان کی زمینوں کو حکم دے دے کہ ان کو نگل جائے, ان کے ہواؤں کو تو حکم دے دے کہ ان کو اڑا دے, آسمان کو حکم دے دے کہ ان کو برسا دے. مولا سب سے پہلے امریکہ کو تباہ کر دے مولا. مولا ہمارے حرمین شریفین کو سپر پاور ملک بنا دے مولا, مکے کو سپر پاور ملک بنا دے مولا, عرب کو سپر پاور ملک بنا دے مولا, اسلام کو سپر پاور بنا دے مولا. ہمیں طاقت عطا فرما, جسمانی روحانی طاقت عطا فرما, اسلام کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, قرآن کی حفاظت فرما, آقا کے رسالت کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, مکہ مکرمہ کی حفاظت فرما, مدینہ منورہ کی حفاظت فرما, اسلامی ممالک کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی دولت کی حفاظت فرما, عرب کے پیٹرول کی حفاظت فرما, سونے اور چاندی کی حفاظت فرما, وہاں کے بادشاہوں کو نیک توفیق عطا فرما. مولا کریم نندونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. مولا کریم یہ تیرے دشمن حرمین شریفین پر بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں. مولا کریم ان کو اپنے ہتھیاروں پر ناز ہے مولا, ہم کو تیری طاقت پر ناز ہے مولا, ہم کو تیری قدرت پر ناز ہے مولا. مولا کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما, ہم برداشت نہیں کر سکتے مولا. سارے اسلام کے لیے ہمارے سروں کو قبول فرما لے, ہمارے خون کو قبول فرما لے, ہمارے نوجوانوں کو جذبہ عطا فرما, ہمارے نوجوانوں کی ہمت عطا فرما, ہمارے نوجوانوں کو شجاعت عطا فرما. ایک ایک نوجوان کو 100 کے مقابلے میں کھڑا دے مولا. نوجوانوں کو دلیری عطا فرما مولا, نوجوانوں کے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ عطا فرما, شہادت کا جذبہ عطا فرما, اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. مولا عالم اسلام کے مساجد کی حفاظت فرما, تمام ممبروں کی حفاظت فرما, تمام مسلوں کی حفاظت فرما, تمام میناروں کی حفاظت فرما. مولا تو ہمارے گھروں کو برباد کرتا نہیں ہے, تیرے گھر کو وہ برباد کرنے پر تلے ہے. ان کے گھروں کو تو برباد کر دے میرے مولا, ان کے اداروں کو تو برباد کر دے میرے مولا, ان کے ملک کو تو برباد کر دے مولا. جو بیت المقدس کو تباہ کر رہے کی کوشش کرے ان کو تباہ کر دے مولا. مولا کریم اسرائیل کو نیست و نابود کر دے مولا. مولا کریم فلسطین کی حفاظت فرما مولا, بیت المقدس کی حفاظت فرما مولا. مولا بیت المقدس تو میرے آقا کی امامت کی جگہ ہے, انبیاء کی امامت کی جگہ ہے, اولیاء کی امامت کی جگہ ہے. مولا کریم قبلہ اول ہے, بیت المقدس کی حفاظت فرما لے مولا, بابری مسجد کی حفاظت فرما لے مولا, دنیا کی ہر چھوٹی بڑی مسجد کی حفاظت فرما لے مولا. یہ تیرا گھر ہے مولا, جہاں سر جھکایا جاتا ہے, دامن پھیلایا جاتا ہے, آنسو بہائے جاتے ہیں, رویا اور رلایا جاتا ہے. مولا کریم یہاں کے کنکر بھی ہمارے گھروں سے بہتر ہے مولا, یہاں کی عظمت ہمارے ملکوں سے بھی افضل ہے مولا. مولا یہاں کے اذانوں کی حفاظت فرما, یہاں کے نمازوں کی حفاظت فرما, امام و خطیبوں کی حفاظت فرما, مؤذنین اور خادمین کی حفاظت فرما, ذمہ داروں کی حفاظت فرما. مولا یہ کمینے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ تیرے نام کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اذانوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی زبانوں کو تو بند کر دے مولا, ان کی آوازوں کو بند کر دے مولا, ان کو تباہ اور برباد کر دے مولا. اذان کی آواز ساری دنیا کے اندر عام فرما, قرآن کی آواز ساری دنیا کے اندر عام فرما, قرآن کا معجزہ دکھا دے مولا. مولا یہ اتنا مقدس کلام ہے کہ بغیر وضو کے اٹھایا نہیں جاتا, لیکن فاحشہ عورتوں کے پیٹ اور پیٹوں پہ لکھا جا رہا ہے مولا. ان کے قلموں کو توڑ دے مولا, ان کے ارادوں کو نیست نابود کر دے مولا. قرآن کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو بدل دے مولا. اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما, ہدایت نہیں ہے تو مولا ذلت کی موت عطا فرما. مولا کریم کتے کی موت عطا فرما. تمام مدارس کی حفاظت فرما. مولا کریم مدارس میں تیرے آقا کی قرآن اور تیرے آقا کا کلام اور حدیث پڑھایا جاتا ہے, ان مدارس سے یہ ساری
دنیا ڈر رہی ہے مولا. ان مدارس میں معصوم بچے پڑھ رہے ہیں مولا, حدیث کو کھول کر تیرے آقا کے کلام کو پڑھ رہے ہیں مولا, آقا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مولا, دنیا سے گناہوں کو ختم کرنے کی فکر حضرات علماء کرام کر رہے ہیں مولا. پھٹی حصیر پر بیٹھ کر مدارس میں جب درس دیتے ہیں تو یہ کمینے کہتے ہیں مولا کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں, یہ جو کرتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتا ہے مولا. ہم تیرے کلام کو پڑھتے ہیں تو قصوروار ہو جاتے ہیں مولا. تمام مدارس کی حفاظت فرما مولا کریم, مصر کی جامعہ ازہر کی حفاظت فرما, دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما, دنیا کے تمام مدارس کی حفاظت فرما, سہارنپور کی حفاظت فرما, ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما مولا کریم, دارالعلوم سبیل الرشاد کی حفاظت فرما, باقیات الصالحات کی حفاظت فرما, ہر چھوٹے بڑے مدرسے کی حفاظت فرما, ہمارا الکلیت السعودیہ کی حفاظت فرما, دنیا کے تمام علماء کی حفاظت فرما مولا. علماء کو تو نے قوم کی روح قرار دیا ہے مولا کریم, علماء کو قوم کی جان قرار دیا ہے. تمام علماء کے اندر اخلاص عطا فرما, علماء کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کی خدمات کو قبول فرما, ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما مولا کریم. حفاظت فرما مولا کریم, مسلمانوں کے خون اور پسینے کی حفاظت فرما. بچوں کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں مولا, بڑوں کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں مولا. مولا داڑیاں پکڑ کر زبردستی جیلوں کے اندر کٹایا جا رہا ہے مولا, ہم سر کٹا دیں گے مولا. تیرے آقا کی صورت اور سیرت کو ہم اپنے جسموں سے جانے نہیں دیتے مولا. عراق کی جیل میں قیدیوں کو رہا کر دے مولا, افغانستان کے جیل کے قیدیوں کو رہا کر دے مولا, ہندوستان کے جیل میں مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے مولا. طرح طرح کی تکلیفیں دینے والوں کو بیماریوں میں مبتلا کر دے مولا, خطرناک سے خطرناک بیماریوں میں مبتلا کر دے مولا. جن ہاتھوں سے مسلمانوں کو سزا دے رہے ان ہاتھوں کو لخوا مار دے مولا, جن ہاتھوں سے مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہی ان ہاتھوں میں جزام کے کیڑے پڑنے بجائے مولا. مولا کریم, ان کے ہاتھوں کو شل کر دے مولا. جو ہماری ماں اور بہنوں کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ان کو اندھا کر دے مولا. مولا جو عزت کے پیچھے پڑے ہیں ان کے جسموں کو اکھیڑ دے مولا, ان کے جسموں میں خطرناک سے خطرناک بیماری پیدا کر دے مولا. مولا وہ دشمن جو تیرے ہیں, تیرے رسول کے ہیں, ہماری ہر چیز کے دشمن ہو گئے مولا, دولت کے دشمن ہو گئے مولا, عزت اور آبرو کے دشمن ہو گئے مولا. مولا تو دیکھا ہے کہ گجرات کے اندر کیا ہوا مولا, معصوم بچوں کی عزتیں لٹ گئی مولا. نریندر مودی آج بھی زندہ ہے مولا. مولا ہمارے بچوں کا اللہ جواب دے دیتا مولا. میری رات میں جب تیرے دشمن سو رہے ہیں ہم تجھے پکار رہے ہیں مولا, اس لیے کہ تو سننے والا ہے مولا. پکارنے والوں کا جواب تو ہی دے سکتا ہے مولا. ہمارے پکار کو سن لے مولا. سب کو پکارا کچھ نہیں ملا مولا, تجھ کو پکار رہے ہیں بہت مل جائے گا مولا. ہمیں سارے عالم اسلام کا حصہ عطا فرما, سارے عالم اسلام کے دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما. ہماری اس ٹوٹی پوٹی دعا کو تو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.